اپنے شو ایم بی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک تاریخی مگر حساس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایک ایسی بحث جو سانحہ سیالکوٹ کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے۔ سانحہ سیالکوٹ کے بعد جب نام نہاد عاشقان رسول کی گرفتاری کا معاملہ آیا تو پریانتھا کبارہ کو قتل کرنے والے یہ جو نام نہاد عاشقان رسول ہیں، انہوں نے لبیک کہنے اور اپنے آپ کو پیش کرنے، سینہ تان کر گرفتاری دینے اور ٹرائل کا سامنا کرنے کے بجائے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی، اور اس طرح کی واقعات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے کہ ایک غازی جو ہیں وہ بہن کے گھر چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ برقع پہن کر فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ تو اس سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ پرانی جو بحث ہے وہ زندہ ہو گئی، تازہ ہو گئی۔ ایک طرف غازی علم دین کا جو معاملہ ہے، اس کا جو کیس ہے، اس کا تذکرہ ہونے لگا، اس پہ باتیں ہونے لگیں۔ پھر علامہ اقبال کو اس بحث میں گھسیٹ لیا گیا، قائد اعظم کے جو ہیں وہ تذکرے ہونے لگے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ یہ جو غازی علم دین کا کیس ہے، اس حوالے سے جو کچھ مبالغے اور مغالطے ہیں اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں دور کرنے اور اس معاملے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، میں صرف چند حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھنا چاہوں گا، اور میں بالکل اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی خواہ کوئی مذہب ہو یا مسلک ہو، کوئی عقیدہ ہو، اس کے ماننے والوں کی دل آزاری کا جو سبب ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ تو مئی 1924 میں بحاشِ راجپال نامی ایک پبلشر نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ اس کتاب پر مصنف کا نام جو ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا تھا، تاہم یہ قیاس کیا گیا کہ لاہور سے شائع ہونے والا ایک اخبار پرتاب، اس کے مدیر سوامی دیانند کے ایک شاگرد نے مبینہ طور پر یہ کتاب لکھی، اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے جو ہے اپنا نام اس نے شائع نہیں کروایا، اور محاشِ راجپال نے جو ہے وہ یہ کتاب شائع کی۔ اب محاشِ راجپال کی اس کتاب کے اشاعت کے بعد جو ہے وہ اس پہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس پہ دل آزاری ہوئی، اور اس وقت جو انڈین پینل کوڈ کی سیکشن 153A 153 الف تھی، اس کے تحت محاشِ راجپال کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ابتدائی طور پر راجپال کو 6 سال قید بامشقت اور 1000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی، مگر جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس کنور دلیپ سنگھ نے انہیں راجپال کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا، اور جو سزا انہیں سنائی گئی تھی اسے ختم کر دیا۔ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں مسٹر جسٹس کنور دلیپ سنگھ، انہوں نے لکھا کہ یہ جو انڈین پینل کوڈ کی سیکشن 153A ہے، یہ قانون مذہبی پیشواؤں کی ذاتی زندگی اور ان کے کردار پر تنقید کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اس پر ایک بار پھر احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاں پائی جا رہی بے چینی کچھ مزید بڑھ گئی، مختلف اخبارات میں اس حوالے سے احتجاج کیا جانے لگا اور مذمتی بیانات شائع ہونے لگے۔ لاہور سے شائع ہونے والا روزنامہ انقلاب، اس نے تو اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ لیا۔ بہرحال اب جب یہ قانونی راستہ جو ہے وہ نہ رہا تو اب خود بدلہ لینے کی اور حساب برابر کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جانے لگی۔ ستمبر اور اکتوبر 1927 میں 2 مرتبہ محاشِ راجپال پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہیں پولیس پروٹیکشن مہیا کر دی گئی، لیکن پھر یوں ہوا کہ 6 اپریل 1929 کو لاہور کے ایک ترکھان فیملی کے فرزند تالے مند کے صاحبزادے علم الدین نے موچی گیٹ پر عطاء اللہ شاہ بخاری کی بہت ولولہ انگیز تقریر سنی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی غیرت جگانے کی کوشش کی۔ تو اس تقریر کے نتیجے میں جو علم الدین کے جو جذبات ہیں وہ جاگ گئے، جس طرح سے ہمارے وفاقی وزیر
اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ اس کی جو تشریح اور تعبیر بیان کی ہے، تو اسی طرح سے غازی علم الدین کے جذبات جو ہیں وہ جاگ گئے اور وہ جوش میں آ گئے، اور انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ چھریاں بیچنے والے ایک دکاندار آتما رام سے ایک چاقو خریدا، اور وہاں سے سیدھے وہ معاش راجپال کی دکان پہ گئے اور اس چاقو کے یا خنجر کے وار کر کے معاش راجپال کا کام تمام کر دیا۔ موقع واردات سے ہی اس کا پیچھا کیا گیا علم الدین کا، اور اسے دھر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور اس کا ٹرائل شروع ہو گیا، اور پھر اسے پھانسی دے دی گئی۔ مگر یہیں سے ہی مبالغوں اور مغالطوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا، اور ابھی تک بھی بعض لوگ ان مبالغوں، مغالطوں اور واہموں کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ لہٰذا میں کچھ تاریخی حقائق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ اس مقدمے کا ریکارڈ ملاحظہ کریں، اس مقدمے کا جو ریکارڈ ہے وہ سول سیکریٹریٹ لاہور میں پنجاب آرکائیوز میں بھی موجود ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی میرا خیال ہے کہ کچھ فیس کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اس مقدمے کا ریکارڈ اور اس کی نقول جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اگر آپ لیں، یا اس مقدمے کا جو دیگر پولیس ریکارڈ ہے جس میں پولیس کی مثل بھی ہے اور اس ٹرائل کی جو ہے وہ پروسیڈنگ بھی ہے، جو اس وقت بھی سلائیڈز کی صورت میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، تو اس مقدمے کی مثل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موقع واردات کیا تھا، اس کی باقاعدہ ایک ڈائیگرام بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، چھری جو ہے وہ چاقو اس کی لمبائی کتنی تھی، وہ کتنے انچ کا تھا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جو چیزیں موقع واردات سے برآمد ہوئیں ان کی بھی ایک الگ سے فہرست جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اگرچہ اس میں بے شمار لوگوں کی گواہیاں جو ہیں وہ لی گئیں۔ ہیڈ کانسٹیبل برکت علی جو ہیں وہ بطور وٹنس پیش ہوئے، نانک چند کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، لیکن دو مرکزی گواہ تھے جن کی گواہی کی بنیاد پر علم الدین کو کنوکٹ کیا گیا اور اس کو موت کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ اس میں سے ایک جو ہیں وہ آتما رام ہیں جن سے وہ چھری یا چاقو یا خنجر علم الدین نے خریدا تھا، اور دوسرے جو وٹنس ہیں، دوسرے جو گواہ ہیں وہ کیدار ناتھ ہیں جنہوں نے موقع واردات پر غازی علم الدین کو وار کرتے جو ہے اور پھر وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ تو ان دونوں گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر علم الدین کو جو ہے وہ یہ سزا سنائی گئی۔ لیکن اگر آپ اس پولیس ریکارڈ میں سے چاہے وہ آپ جو عدالت میں کاغذات پیش کیے گئے وہ دیکھیں یا پھر پولیس کی جو مثل ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، تو اس میں آپ کو غازی علم الدین کا ایک بیان حلفی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ وہ بیان حلفی جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بیان حلفی انگریزی میں ہے، میں آپ کو اس بیان حلفی میں جو کیے گئے سوالات ہیں اور اس پہ جو غازی علم الدین کے جوابات ہیں وہ میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال اس بیان حلفی میں ان سے کیا گیا، کیا تم نے مورخہ 6 اپریل 1929 کو بوقت 2 بجے دوپہر راجپال پر چاقو سے حملہ کر کے اس کو قتل کرنے کی نیت سے کیا تھا؟ کیا تم نے مقتول کے سینے میں چاقو پیوست نہیں کیا تھا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بات بہت مقبول ہے، یہ مبالغہ اور مغالطہ جو ہے وہ عام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی علم الدین اگر یہ مان جاتا کہ اس نے راجپال کو قتل نہیں کیا تو وہ سزائے موت سے بچ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے بھی آخری وقت تک انہیں قائل کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اقبال جرم نہ کرو اور تم اس بات سے مکر جاؤ کہ تم نے راجپال کا قتل کیا ہے تو میں تمہیں سزائے موت سے بچا لوں گا، لیکن علم الدین کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی اور یوں اسے سزائے موت ہو گئی۔ حالانکہ تاریخی حقائق کے تناظر میں یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے اور بالکل بے بنیاد ہے۔ جیسا کہ میں یہ بیان حلفی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلا سوال ہی جو اس سے کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے مورخہ 6 اپریل 1929 کو بوقت 2 بجے دوپہر راجپال پر چاقو سے حملہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے کیا تھا؟ کیا تم نے مقتول کے سینے میں چاقو پیوست نہیں کیا تھا؟ اس کے جواب میں غازی علم الدین لبیک کہنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اگلا سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ بات درست نہیں کہ جائے واردات سے تعاقب
کیا گیا تمہارا اور ودیا رتن کے ٹال سے تمہیں گرفتار کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں علم الدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا، مجھے بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس پہ اگلا سوال ان سے کیا جاتا ہے، کیا تم نے پکڑے جاتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی چور نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لیا ہے؟ اس پہ علم الدین کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ بات بالکل نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ اگلا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا گرفتاری کے بعد تمہارے قبضہ سے قمیض اور شلوار برآمد نہیں ہوئی تھی؟ اس پہ علم الدین کہتا ہے کہ قمیض تو میری ہے مگر شلوار میری نہیں ہے۔ تو یہ غازی جو ہیں وہ اپنی شلوار کو بھی انہوں نے پہچاننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اگلا سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے قتل کے روز چاقو آتما رام سے نہیں خریدا تھا؟ اس کے جواب میں بھی علم الدین کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو آخری سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے علم الدین سے کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج ہوا؟ یعنی اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو پھر آخرکار تمہارے خلاف یہ قتل کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ الزام مجھ پر کیوں لگایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف یہ حقائق ہیں اور دوسری طرف وہ مغالطے اور مبالغے ہیں، اور اس کے تناظر میں آپ خود ہی جو ہے وہ حساب کتاب لگا لیجئے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جناب یہ علم الدین کو سزا ہو گئی، اور سزا ہونے کے بعد جب اپیل دائر کی گئی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، تو قائد اعظم ان کے وکیل کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اب جب اس اپیل کی سماعت شروع ہوئی، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس براڈ وے اور جسٹس جان سٹون پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جس نے اس اپیل کی سماعت کی، تو قائد اعظم نے اس مقدمے میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ علم الدین نے راجپال کو قتل نہیں کیا، کیونکہ علم الدین تو اعتراف جرم کر چکا تھا اپنے اقبالی بیان میں، جو ہے وہ اگرچہ وہ تردید کر چکا تھا اس کی کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کا چونکہ ایک کریکٹر تھا، ان کی ایک ساکھ تھی، ان کی ایک پہچان تھی، تو انہوں نے جو ان کے جو دلائل تھے ان کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ اس نے راجپال کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں ان کی بنیاد پر علم الدین کے لیے کچھ رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کی جو عمر ہے وہ 19-20 سال ہے، یہ کم عمر ہے، کم سن ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ کم کر دی جائے، اس کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اس کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی جائے۔ لیکن عدالت نے، جج صاحبان نے جو ہے وہ قائد اعظم کے اس استدلال سے اتفاق نہیں کیا۔ 31 اکتوبر 1929 کو جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار ہیں ای ایل رابن، ان کے دستخطوں سے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، میاں والی جیل میں علم الدین کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ دفنانا چاہتے ہیں علم الدین کو لاہور میں لا کے، لیکن نقص امن کے پیش نظر اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میاں والی میں ہی بغیر آخری رسومات کے جو ہے وہ نماز جنازہ کے علم الدین کو دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر بعد ازاں مذاکرات ہوتے ہیں انتظامیہ سے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو تاج برطانیہ سرکار ہے وہ لاہور میں تدفین کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور پھر غالباً جو ہے 10 نومبر کو میاں والی سے لا کے لاہور میں نہ صرف غازی علم الدین کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلکہ انہیں میانی صاحب میں جو ہے وہ سپرد خاک بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ اس کریکٹر کو تب مزید مقبولیت حاصل ہوئی جب غازی علم الدین کے حوالے سے ایک بایوپک جو ہے وہ بنائی گئی جو بہت مشہور ہوئی۔ تو جناب کہنے کی بات یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ غازی علم الدین سے شروع ہوا، تمام عاشقان رسول یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی سلسلے کی پیروی جو ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، اگر آپ نے جنت کے حصول کی خواہش کی خاطر جو ہے وہ یہ کام سر انجام دیا ہے، تو پھر راہ فرار کیسا؟ پھر آپ کو جو ہے آپ کو تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی جو ہے وہ زندگی کی قید سے رہائی نصیب ہوگی، اتنی جلدی ہی نہ صرف آپ کو زیارت نصیب ہوگی
اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، اور نہ صرف آپ کو زیارت نصیب ہوگی بلکہ آپ کو جنت بھی جو ہے وہ ملے گی، تو اس پہ خوف کیسا اور اس پہ جو ہے وہ پریشانی کیسی؟ آپ کو تو جو ہے وہ بلا حیل و حجت کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ غازی علم الدین سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آنے والے جو سیلف پروکلیمڈ جو عاشقان رسول ہیں، وہ سب جو ہے وہی وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں اور غازی علم الدین کے نقش قدم پر ہی جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ غازی ممتاز قادری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بہت سی جو افواہیں ہیں وہ زبان زد عام رہیں، بہت سے مبالغوں اور مغالطوں کا شکار رہا ہمارا معاشرہ۔ اس حوالے سے بھی کئی باتیں بے پرکی جو ہیں وہ اڑائی گئیں کہ پھانسی کے پھندے کو انہوں نے چوم لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں تو ممتاز قادری نے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا ہے، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو اس اپیل کے دوران ممتاز قادری اپنے اس بیان حلفی سے، اس اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان سے یہ اقبالی بیان زبردستی لیا گیا ہے۔ اور پھر جب ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی، سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی، نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ بھی مسترد کر دی گئی، تو پھر انہوں نے جو رحم کی اپیل دائر کی صدر ممنون حسین کے سامنے، تو اس رحم کی اپیل میں بھی یہ کہا گیا کہ میں اپنے خاندان کا واحد کفیل ہوں، لہٰذا میری سزا معاف کر دی جائے اور میری جان بخشی کر دی جائے۔ جس طرح غازی علم الدین نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک وہ گئے، جب ان کی تمام اپیلیں مسترد ہو گئی تو انہوں نے تاج برطانیہ سے رحم کی اپیل کی۔ اسی طرح ممتاز قادری نے بھی تمام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد صدر مملکت جناب ممنون حسین کو جو ہے وہ رحم کی اپیل کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں چونکہ خاندان کا واحد کفیل ہوں اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ ناقابل فہم ہے کہ خواہ وہ غازی علم الدین ہوں، خواہ وہ غازی ممتاز قادری ہوں، یا یہ جو سیال کوٹ کے یہ جو غازیان ہیں، یہ اگر جذبہ ایمانی کے تحت عشق رسول کی تڑپ میں جو ہے اور کسی جوش اور جذبے کے تحت جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور جنت کے حصول کی خواہش کے لیے جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جنت کا حصول جو ہے وہ تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہونا چاہیے۔ اور جب یہ خواب ان کا پورا ہونے جا رہا ہے تو وہ گھبراتے کیوں ہیں، وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اور میں نے اپنے اس شو میں صرف حقائق بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو تاریخی حوالے سے کوئی بات آپ کو غلط محسوس ہو تو آپ دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں۔ میں اس قسم کی جو تنقید ہے اور جو رد عمل ہے اس کا یقیناً خیر مقدم کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔